सेंसिंग सैटेलाइट आज लॉन्च किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के योंग सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है, खला में रवाना किया जा रहा है। Lushan 160跟踪正常，Lushan 160跟踪正常。Tracking normal。Lushan 3112跟踪正常，Lushan 3112跟踪正常。机舱光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，机舱飞行正常。Radar tracking successful。1级耗尽。Lushan 128跟踪正常。Another city named Chengdu radar also successful。1级分离，2级点火。First stage separation successful。Lushan 3106跟踪正常。Second stage engine successful。Lushan 3106下高压。Xichang city also tracking successful。Lushan遥测信号正常。Xi'an city also tracking successful。机舱光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，机舱飞行正常。Tracking successful。Telemetry signal successful。梦海发现目标。梦海122跟踪正常。Lidar also tracking successful。Flight normal。2级耗尽。Second stage turn off。琼海3109跟踪正常。Second stage separation。整流罩前罩分离。Fairing jettison。3级点火。Third stage engine start。贵阳3105跟踪正常。机舱雷达跟踪正常，遥测信号正常，机舱飞行正常。Flight normal。Lidar tracking operation normal。天路发现目标。3级耗尽。Third stage turn off engine。三张遥测信号正常。Signals。三江遥测信号正常。Telemetry signals receiving。厦门发现目标。Xiamen city tracking successful。贵阳遥测信号正常。Program turning successful。3级分离。Satellite separation successful。
Alhamdulillah, what a beautiful, beautiful achievement for our country, Pakistan. 墨吉第一次开机。 یہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف سیمولیشن نہیں تھی. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب راکٹ بیانڈ ویول سائٹ چلا جاتا ہے تو راکٹ کی ٹیلی میٹری کے بیسس پہ یہ سیمولیشن رن کر رہی ہوتی ہے. بظاہر ہم راکٹ کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن جتنی بھی راکٹ کی جو موشنز ہوتے ہیں وہ ریئل ٹیلی میٹری کے بیسس پہ ہوتے ہیں جو ایکچوئل سیناریو کو اینیمیٹ. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا کی جانب روانہ، اور اس پہ بات کریں گے ہمارے نمائندے علی حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی حسن، آگاہ کیجیے گا، سکسیسفلی لانچ ہو گیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ چین کی مدد سے پاکستان نے اپنی چھٹی سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں چھوڑ دی ہے. تقریباً 18 منٹ کا ٹائم دے گی سیٹلائٹ خلا میں پہنچنے میں، اس کے بعد اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دے گی. تمام صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے سپارکو کے جو سائنسدان ہیں وہ شیجینگ لانچنگ سینٹر میں موجود ہیں، اور ہر لمحہ جو ہے وہ بریف کر رہے ہیں سپارکو سینٹر کراچی میں اور اسلام آباد سینٹر میں کہ کس انداز سے جو ہے جو راکٹ تھا وہ خلا کی طرف روانہ ہوگا، اور کہاں پہ اس کی جو اٹیچمنٹ، اس کی جو چیزیں وہ باری باری الگ ہونا شروع ہوئی. سکسیسفل صحیح. اب جو صورتحال ہوگی بہت بڑی چیز ہوگی کہ انوویٹو جو ہے دور اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹلائٹ جو ہے یہ فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی میں مدد دے گی. ساتھ ساتھ جو سیلابی صورتحال آ رہی ہے پنجاب سیکٹر میں اور دیگر مقامات میں جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے اس کو مانیٹر کرے گی. زلزلوں کے حوالے سے بتایا جائے گا، اور زلزلوں کے بعد جو امپیکٹ پڑتا ہے زمین کے طور کی جو بربت پیش ہوئی ہے وہ بھی مدد کی. ابھی علی ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے اس وقت قومی ترانہ پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا کی جانب رواں. سپارکو سیٹلائٹ چین کے یونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے بھیجا گیا. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 18 منٹ میں خلا تک پہنچ جائے گا. لانچ سینٹر سپارکو کے سائنسدان بھی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں نیا سنگ میل ہوگا. فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی میں مددگار ہوگا. سی پیک منصوبوں میں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی شناخت میں مدد ملے گی. ماحولیاتی نگرانی اور قدرتی وسائل کے مؤثر انتظام میں سیٹلائٹ معاون ہوگا. سیٹلائٹ سے گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور جنگلات کی کٹائی پر نظر رکھی جا سکے گی. علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس صورتحال سے میں آگاہ کریں. علی حسن، آگاہ کیجیے گا، کب تک یہ اپنے مدار میں پہنچ جائے گا؟ دیکھیے، ابھی تک جہاں کی جو ایکسپرٹس انہوں نے یہی بتایا کہ تقریباً جو ڈیوریشن جو ہے وہ ورک ہوگا 18 منٹ کے اندر. اس کے بعد اس کو جو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور اس کے بعد اس کو مانیٹر کر کے کنٹرول کیا جائے گا. کب ایگزیکٹلی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو جلدی اپڈیٹ بھی ہمارے پاس موصول ہو جائے گی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو سیٹلائٹ پاکستان نے چین کی مدد سے لانچ کی ہیں اور خلا میں کام کر رہے ہیں، اس میں یہ سیٹلائٹ PRSS-1 اور EO-1 جیسی مشنوں کے ساتھ جو ہے کافی سملر ہے. اس کا کام کمیونیکیشن تو ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور بر وقت آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم لوگ بھی اس دور میں شامل ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے اچھی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اور پاکستان اس کی جانب قدم با قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جیو سینسنگ اور ریموٹ سینسنگ کے جو معاملات ہیں وہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں آ جاتے ہیں اور چین کے تعاون سے سارا کام جو ہے وہ کامیابی سے حل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپارکو کی سیٹلائٹ لانچنگ ہے یہ ویژن 2047 اور پاکستان کی جو خلائی پالیسی ہے اس کا یہ حصہ ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 5 سیٹلائٹ آلریڈی جو ہے خلا میں موجود ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں. کمیونیکیشن کی جو پہلے لانچ کی گئی تھی اس سال کے آغاز میں، اس سے سیٹلائٹ سسٹم پہ 5G جو ہے اس کی سروسز کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے ڈیٹا کلیکشن بھی ہو رہا تھا. تو ایک سیٹلائٹ جو ہم نے بھیجوائی تھی اس کے ذریعے ہم نے چاند کی تصویریں جو ہے حاصل کی تھی. یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے. تو لمحہ بر لمحہ ہم بھی اپ گریڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور سپارکو کے جو سائنسدان ابھی بھی ہم موجود ہیں یہاں پہ بھی تقریب چل رہی ہے اور بار بار بریفنگ بھی ہو رہی ہے اور مزید بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ورک کرے گی اور اس سے ہمیں مزید کیا کیا فائدہ ان فیوچر پہنچ سکتا ہے. اچھا، اس سے پہلے جو ہے سیٹلائٹ کی تعداد 5 تھی، اب اس کے بعد 6 ہو جائے گی. تو اس کی یہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائے گا کیا کیا افادیت ہوگی، کیا کیا فائدے اٹھا سکیں گے اس سیٹلائٹ سے؟ دیکھیے، میں دوبارہ بالکل صحیح کہا کہ چھٹی سیٹلائٹ ہے جو ہم نے لانچ کروا دی گئی ہے. اس سیٹلائٹ کی خاص بات یہ کہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے گلیشیئر کا پگھلنا ہے اس کو جانچا جائے گا کہ
جبکہ تیزی سے گلیشیئر جو ہیں وہ پاکستان میں جہاں پہ برفانی علاقے ہیں وہاں پہ پگھلتے چلے جا رہے ہیں. جنگلات کی کٹائی بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر مانیٹر کیا جائے گا. اس سے آب و ہوا میں کتنی بدلاؤ آتا ہے, کیونکہ جتنے زیادہ جنگلات ہوتے ہیں یہ ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں ہوا کو, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آلودگی جو پھیلتی ہے اس سے بھی بچاتے ہیں. لیکن بڑی تیزی سے کانکریٹ کا جنگل پھیلتا جا رہا ہے تو اصل جنگلات جو ہیں جو قدرتی ہیں وہ کٹتے آ رہے ہیں. تو اس کی سچویشن کو بھی یہ ویری کریں گے. زلزلہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں بہت زیادہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے, زمین پر اسٹاؤ بھی آ رہا تھا, تو وہ بھی قابل جو فکر بات تھی, اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے گا کہ آگے آیا کراچی میں یا پنجاب سائڈ سے یا کے پی کے سائڈ سے جو ہے زلزلے جو آتے ہیں اس کی وجہ نوعیت کیا ہوتی ہے, اس سے پہلے بر وقت اس کی ایک جو ہے الرٹ جاری ہو جائے گی. کہ دنیا بھر میں الرٹ سسٹم ہوتے ہیں ارتھکویک کے, اسی طرح پاکستان بھی لیکن اس لسٹ میں شامل ہو جائے گا جو بر وقت الرٹ جاری کر سکے گا, اور جو سلیکٹو اپنا وہ ہوں گے ڈپارٹمنٹس وہاں تک اداروں کو پیغام پہنچائے گا کہ یہ سچویشن کیا ویری ہو رہی ہے. کیونکہ کل بھی جو ہے جس طرح سے اپنا رشیا میں جاپان کے قریب 8.8 ریکٹر اسکیل کا جو آیا تھا ارتھکویک, اس کے امپیکٹ امریکہ کے ہوائی تک گئے تھے, اس کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے جو جیولوجیکل جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ کام کر رہے سیامک ہوتے ہیں. اس طرح پاکستان بھی اس طرح چیزوں پہ آ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو مالیاتی نگرانی کے اور قدرتی وسائل جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بہتر انداز سے استعمال کرنے کے لیے بھی کام کرے گا. ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ سیٹلائٹ سسٹم. اچھا, یہاں پہ مہمان خصوصی کون تھا, کون کون شریک تھا یہاں پہ اس تقریب میں؟ دیکھیے یہاں تو صرف اسپارکو کے سوسائٹی کے جو ڈی جی تھے اور ڈائریکٹر لیول کے لوگ تھے اور جو اسٹاف ہوتے ہیں وہاں پہ موجود تھے. جو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اسکرین پہ وہاں پہ ایسا دکھا تھا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال شاید وہ بھی چین میں موجود ہیں, کہ ان کو بھی دکھایا گیا تصویروں میں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ ہمارے پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ ایک فیڈرل منسٹر تھے جو وہاں چین میں موجود تھے, لیکن یہاں پہ نارمل مینر میں ایک تصویر رکھی گئی تھی, اسلام آباد میں بھی دکھایا گیا ہے. لیکن یہ کہ یادگار لمحات کو کیپچر کریں گے سب کے سب جو ہے صبح یہاں پر موجود, تو ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں مائل اسٹون ہے جو پاکستان نے اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے علی, ساتھ ہی رہے گا, ہمیں آگاہ کریں ہمارے نمائندے علی. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا کی جانب رواں. اسپارکو سیٹلائٹ چین کے زیونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے بھیجا گیا. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 18 منٹ میں خلا تک پہنچ جائے گا. لانچ سینٹر میں اسپارکو کے سائنسدان بھی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں نیا سنگ میل ہوگا. فصلوں کی پیداوار, انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی میں مددگار ثابت ہوگا. سیٹلائٹ مختلف ماحولیاتی حالات میں ڈیٹا حاصل کرنے